بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ آج سیرت کی کتابوں کے سلسلے میں ہم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں گے، جو کہ مولانا محمد ولی رازی کی تصنیف ہے۔ یہ سیرت کی ایسی کتابوں میں شامل ہے جو کہ ایک جلد پر مشتمل ہیں، لیکن وہ پورے حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کرتی ہیں۔ اور اس کتاب کی خاص الخاص بات یہ ہے کہ اس کو اردو معرہ میں لکھا گیا ہے، یعنی کہ اس جلد میں، اس پوری کتاب میں کوئی بھی لفظ جس میں کوئی نقطہ آتا ہو وہ شامل نہیں کیا گیا۔ چنانچہ اس حوالے سے ایک مربوط اور تفصیلی کتاب کے حوالے سے یہ اس طرح کی پہلی کوشش ہے۔ اس کے علاوہ نظم میں اور شاعری کی صورت میں یا کچھ مضامین کے حوالے سے ایسے غیر منقوط چیزیں ملتی ہیں، لیکن ایک مکمل تصنیف کو اس طریقے سے لکھا جانا یہ یقیناً ایک بہت ہی بڑی کاوش ہے۔ آئیے اس کے عنوانات دیکھتے ہیں۔ سطور اول، مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصہ اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا دور اول، مکہ مکرمہ اور ارد گرد کا ماحول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ایک حاکم مردود کا حملہ، مولود مسعود، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی ماں، ملائک کی آمد، والدہ مکرمہ کا وصال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا وصال، ام سردار کے مالی احوال، ایک عالم میں وحی کی اطلاع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عروس مکرمہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اہل مکہ کا حکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ارحاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا گاہ، ولد عمر سے مکالمہ۔ حصہ دوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور، وحی اول کی آمد، وہ لوگ کہ اول اسلام لائے، رسول اللہ کا دور ملال، کھلم کھلا امر اسلام کا حکم، اہل اسلام کا دور اعلام، ایک مملوکہ صالحہ کا معاملہ، ام سردار کا حوصلہ، ام سردار سے اہل مکہ کا مکالمہ۔ ام سردار سے دوسرا مکالمہ، اس سال کا موسم احرام، ام رسول والد امارہ کا اسلام، ایک مکی سردار سے رسول اللہ کا مکالمہ، اسرائیلی علماء سے اہل مکہ کے سوال، ماہ کامل کے دو ٹکڑے، اہل اسلام کا رحلہ اول، رحلہ دوم، حاکم اسحمہ کا عمدہ سلوک، ہمدم رسول عمر کا اسلام، اہل مکہ کا معاہدہ عدم سلوک، ہمدم رسول دوسی کا اسلام، مصارع رسول صدموں کا سال، رسول اللہ سے اہل کوثر کا سلوک، احوال اسراء، وادی احد کے لوگوں کا اسلام، رسول اللہ کے مددگاروں کا عہد، اہل اسلام کو وداع مکہ کا حکم، اہل مکہ کی کارروائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وداع مکہ کا حکم، ہمدم مکرم کی حوصلہ وری، راہ کے مراحل، ایک صدائے لا معلوم، ایک گھوڑے سوار کا معاملہ، اسلمی سہمی کا اسلام، حصہ سوم، اعلاء اسلام کا دور، رسول اللہ کی آمد، اللہ کے گھر کی معماری، اسلامی سال کا سلسلہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمورہ رسول آمد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، معمورہ رسول کے لوگ، اسرائیلی علماء کی آمد، حرم رسول کی معماری، ہمدموں سے عمدہ سلوک کا معاہدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں کے لوگوں سے معاہدہ، مکاروں کا گروہ، اس سال کے دوسرے احوال، ایک اہم حکم الہی، کردار و عمل کی اول درسگاہ، ماہ سوم کے احکام، مکاروں کے گروہ کی کارروائی، اسلام کے لیے لڑائی کا حکم، اسلام کی مہموں اور معرکوں کا سلسلہ، مارکہ اول کے اعلام، اسلام کا مارکہ اول، آرام گاہ رسول،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اہل اسلام کی مدد کے لیے ملائکہ کی آمد، مارکہ اول کی گہمہ گہمی، مارکہ عام، محروم علم عمر کی ہلاکی، محصوروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، مالی رہائی کی وصولی کی رائے، اس سال کے دوسرے احوال، مارکہ القدر، ایک عدو رسول کی ہلاکی، اسرائیلی گروہ سے مارکہ اسلام، اہل مکہ کی ایک اور کارروائی، مارکہ احد، ام گرامی کا مراسلہ، رسول اللہ اور مسلموں کی رائے، اسلامی عالم، مکاروں کی ایک اور کارروائی، حسام رسول، مارکہ عام سے اول کے احوال، والد عامر کی ایک مکروہ صحیح، سرداروں کی الگ الگ لڑائی، مارکہ عام، ام اسد اللہ کی دلاوری اور وصالی، گھاٹی والوں کی حکم عدولی، علمدار اسلام کا وصال، رسول اللہ کو گھاؤ کا صدمہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گمراہوں کا حملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلدادہ کا حال، مارکہ حمراء الاسد، سال سوم کے دوسرے احوال، والد سلمہ کی مہم، ایک عدو اللہ کی ہلاکی۔ عصائے رسول کی عطا، گمراہوں کا ایک اور دھوکہ، والد عمر السعدی کی مہم، دوسرے اسرائیلی گروہ سے مارکہ، اسرائیلی گروہ کا محاصرہ، رسول اللہ کا ایک اور مارکہ، مارکہ موعد، مارکہ دوما، گمراہوں سے ایک اور مارکہ، ایک مملوکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عروسی، ایک ہمدم اور ایک مددگار کی لڑائی، عروس مطہرہ کے لیے ایک مکروہ کارروائی، کلام الہی کا ورود، مارکہ صلاح، اسرائیلی گروہ سے مارکہ، اسرائیلی گروہ کا معال، مددگار رسول سعد کا وصال، محمد ولد مسلمہ کی مہم، علی کرم اللہ کی مہم، معاہدہ صلح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اہل اسلام کا عہد، معاہدہ صلح کے طے کردہ امور، معاہدہ صلح کا رد عمل، معاہدہ صلح اسلام کی کارگاری ہے، مکہ مکرمہ کے محصور مسلموں کا حال، ملوک عام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراسلے، حاکم روم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراسلہ، کسریٰ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراسلہ، حاکم اصحمہ کے لیے رسول اللہ کا مراسلہ، حاکم مصر کے لیے رسول اللہ کا مراسلہ، ولد سابا کے لیے رسول اللہ کا مراسلہ، ایک ہمسائے ملک کے حاکم کو عام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراسلہ، اسرائیلی گروہ سے مارکہ اسلام، اہل اسلام کے حملے، حصار سلالم کا محاصرہ، اسود رائی کا اسلام، اصحمہ کے ملک سے اہل اسلام کی آمد، طعام سم آلود، اس مارکے کے محاصل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ اول، مکے کے دو سرداروں کا اسلام، اہل روم سے مارکہ اسلام، سالار اسلام کی حوصلہ وری، سلاسل کی مہم، ساحلی گروہ کی ایک مہم، مارکہ مکہ مکرمہ، اہل مکہ کا ملال، رحلہ مکہ مکرمہ، سردار مکہ کا اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ آمد، مکے کے سرکردہ لوگوں کا اسلام، مارکہ وادی واؤتاس، اہل کوہسار کا محاصرہ، اولاد سعد کے گروہ کی آمد، عروہ ولد مسعود کا اسلام، اس سال کے دوسرے احوال، مارکہ اسرا، حاکم دوما کا حال، مکاروں کا گڑھ، اہل کوہسار کا اسلام، امصاروں ممالک کے گروہوں کی آمد، اس سال کا موسم احرام، رسول اللہ کا رحلہ وداع، رسول اللہ کا اصولی اور اساسی کلام، رسول اللہ کا سال وداع، رسول اللہ کا وصال مسعود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وداعی لمحے، اہل مطالعہ سے کلموں کی مراد، اس رسالہ کا علمی وسائل۔ اب ہم اس کتاب میں شامل غیر منقوط کلمے اور ان سے جو مراد لی جا رہی ہے وہ الفاظ شامل کرتے ہیں۔ کلموں کی مراد، کلمہ آرام گاہ رسول، مراد عریشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روضہ مبارک، اردو معرہ غیر منقوط اردو، اسراء معراج، اسرائیلی یہودی، اسرائیلی گروہ سے مارکہ، غزوہ بنو قینقاع، اسرائیلی گروہ سے دوسرا مارکہ، غزوہ بنو نذیر، اسرا خاندان، اسلامی سال کا سلسلہ، سنہ ہجری کا آغاز، اصحمہ نجاشی کا اصل نام، اطوار محمودہ، اخلاق حسنہ، اعلیٰ، ترقی، بلندی،
اعلام، علامات، آثار، الہ، بت، الروح حضرت جبرائیل علیہ السلام، المدراس مدینہ میں یہودیوں کا مدرسہ، امصار مصر کی جمع شہر ملک، امطار مطر کی جمع بارشیں، امت کی جمع اوتاس وادی حنین کا ایک مقام، اولاد سعد بنو سعد، اولاد عمر کا گاؤں قبا بنو عمر بن عوف کی آبادی، اہل سمرہ بیت رضوان کے شرکاء، اہل کوثر اہل طائف، حاکم مردود ابرہہ بن الاشرم، حرم رسول مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حسام تلوار، حصار قلعہ، حمام صحرائی جنگلی کبوتر، دارالعالم دوزخ، دار الرائے دار الندوہ، دار السلام جنت، دار اللہ بیت اللہ، دار کوہ دار ارقم، دار المطہر بیت المقدس، درہ کوہ شیب ابی طالب، دور طواف دور ارحاس نبوت سے پہلے کا عرصہ، رائی گلہ بان چرواہا، راہوار شہ سوار، رحلہ اول ہجرت اولا، رحلہ وداع مکہ ہجرت مدینہ کا سفر، ردا چادر، رد کلام بات کا جواب، رود سادہ ایران کا ایک دریا، روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رؤوسا رئیس کی جمع سردار، رحوم لاغر بکری، سعی کوشش کرنے والا، سردار مکہ ابو سفیان، سعی کوشش، سلاسل کی مہم غزوہ ذات السلاسل، سلسل پانی کا چشمہ، سمک مچھلی، سہام کار تیر انداز، سہم حصہ، سعد تصدیق کرنا، صدائے عماد اسلام اذان، صدر مسعود سینہ مبارک، صعود چڑھنا بلند ہونا، صلائے عام عام حکم، صلہ دم خون کا انتقام، تما بہت دالچی، طہرہ طہارت، آبدست عالم معاد آخرت، عالم وحی آسمانی کتابوں کا علم، عروس مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، عروس مکرمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، عساکر عسکر کی جمع لشکر، عسکر اسامہ جیش اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، علو ترقی بلندی، علمی وسائل کتاب کے ماخذ، عماد اسلام نماز، عمدہ سلوک کا معاہدہ، عقد مواقعات، ام اسد اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ام سردار حضرت ابو طالب، عمر محروم حکم ابو جہل، ام عدو ابو لہب، کامگار کامیاب، گروہوں کا سال عالم الوفود، لمس چھونا، لوح مرصع منقش تختی، ما حصل مفہوم خلاصہ، مال دم خون بہا، مال کامگاری مال غنیمت، ماہر کلام شاعر، مائے طاہر آب زمزم، مٹی کے الہ بت پتھر کے بت، محکم مضبوط، محلہ کدا مکہ مکرمہ کا ایک محلہ، مددگار رسول انصار، مددگاروں کا عہد عقبہ اولا و ثانیہ، مرمر اسود حجر اسود، مستور تحریر ہونا، مسموع کر کے سن کر کے، مسموم زہریلا، مسارے پہلوان، مسارہ کشتی، معاہدہ صلح صلح حدیبیہ، معاہدہ عدم سلوک مسلمانوں کا بائیکاٹ، مارکہ غزوہ، مارکہ احد، غزوہ احد، مارکہ اول، غزوہ بدر، مارکہ دوما، غزوہ دومۃ الجندل، مارکہ صلح، غزوہ خندق، مارکہ اسرا، غزوہ تبوک، مارکہ موعد، غزوہ بدر ثانی، مارکہ وادی وارتاس، غزوہ حنین۔ معمار حرم حضرت ابراہیم علیہ السلام، معماری تعمیر، مامورہ رسول مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مامورہ رسول کا معاہدہ، میثاق مدینہ، مکارہ مکروہ کی جمع برائیاں، مکاروں کا گروہ، منافقین کی جماعت، مکاروں کا گڑھ، مسجد زرار، ملکی گھوڑا براق، مولد جائے پیدائش، مہم سریہ، والد سلمہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، وداع مکہ کا سال، ہجرت کا سال، وصال مسعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک، ولد بھائی، ولد رواحہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، ولد سلول حضرت عبداللہ بن ابی سلول، ولد العوام حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ، ہمدم داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ہمدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی، ہمدم علی کرم اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، ہمدم عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ،
ہمدم ولد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کتاب کے حوالے سے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی کی رائے۔ پیش نظر کتاب ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان انفرادیت کا عجیب شاہکار ہے۔ اس کتاب میں ملہمانہ خصوصیت یہ ہے کہ ابتدا سے انتہا تک جس قدر مضامین تحریر میں آئے ہیں ان کے کسی حرف پر بھی نقطہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود کسی جملے میں ربط عبارت میں یا بیان کی روانی میں یا مفہوم کی ادائیگی میں یا واقعات کی تفصیل میں کسی مقام پر بھی کوئی خلش یا ابہام نہیں ہے۔ اپنے انداز کی ندرت کے اعتبار سے اردو کے خزینہ ادب کے لیے یہ کتاب سرمایہ فخر و مباحات ہے۔ ذوقاً یہ خیال ہوتا ہے کہ سب کچھ صاحب سیرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف نسبت ہونے کا ایک اعجاز ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی۔ کتاب کے حوالے سے مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کی رائے۔ آخر کے برادر معظم جناب محمد ولی راضی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے علم و ادب کے نہایت ستھرے مذاق اور قابل رشک ذہانت و فطانت سے نوازا ہے۔ ان کے دل میں یہ داعیہ بڑی قوت کے ساتھ پیدا ہوا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ غیر منقوط نثر میں تحریر فرمائیں۔ ان کے والہانہ جذبے، عزم محکم، کام کی رفتار، ادب و احتیاط کی رعایت اور مجموعی طور پر تحریر کی بے ساختی سامنے آتی رہی تو یہ خیال پختہ ہو گیا کہ ان کے دل میں یہ ارادہ من جانب اللہ پیدا ہوا ہے۔ یہ کہنے میں آخر کوئی بات نہیں کہ اس تالیف میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق ان کے شامل حال رہی ہے۔ میں جب اس نازک اور مشکل کام کا تصور کرتا ہوں تو دانتوں کو پسینہ آتا ہے۔ علم و ادب کیسے نادر عجوبے خال خال کہیں وجود میں آتے ہیں۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی، دارالعلوم۔ الحمدللہ۔